تھوڑا سا ٹیکنیکل باتیں کرو کہ پھٹکری جو ہے نا، پھٹکری ایک ہے بہت بڑے جادو سے بچنے کا آپ کو علاج بتا رہا ہوں. پھٹکری لیں آپ نے دیکھا ہے وہ کلپ؟ ایک بہت ہے ماشاء اللہ. پھٹکری لیں، پھٹکری لے لی. اچھا پھٹکری لینے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا جتنا وہ بتانے میں ٹائم لگا رہے ہوتے ہیں، تاکہ کلپ تھوڑا لمبا ہو جائے. پھٹکری لیں آپ، اس میں آپ ایسا کریں رات کو 2 قطرے، پتہ نہیں کس چیز کے ٹپکائے تھے یار، فضول چیز، 2 قطرے ٹپکا دیں آپ. یہ کلپ بڑا چل رہا ہے آج کل. ہاں تو میں نے بتایا پورا اس پہ طریقے سے بتا رہا ہوں نا، وہ صاحب کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. یہ بھی چلائیں پھر اس کے ساتھ کہ پھٹکری لیں آپ نظر سے بچنے کے لیے، پھر اس پھٹکری میں 2 قطرے ٹپکا دیں آپ. سرسوں کا تیل ہے وہ، انہوں نے کچھ اور بولا ہے مجھے بھول گیا میں، اتر ہے پتہ نہیں کون سا، وہ ٹپکائیں. پھر رات کو پیشانی پہ، صرف پیشانی پہ یوں کر کے ہاتھ مل لیں. وائٹ کپڑا ہو یا گرین کپڑا ہو، بلیک نہیں ہونا چاہیے. بلیک ہو گیا تو چڑیلیں آ جائیں گی. یہ بولا ہے بلیک نہیں ہونا چاہیے، وائٹ کپڑا ہو. یا مجھے حیرانگی ہوتی ہے لاہور والوں، کیا تمہارے اندر پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں کیا؟ دین کو تم لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے یار. یہ لاہور میں بیٹھتے ہیں صاحب. میں نے ایک دفعہ ان کے خلاف بول دیا تھا، اتنے لوگ دینداروں میں میرے خلاف بولا یہ فرعون بن گیا، یہ تکبر آ گیا اس کے اندر. کیا منجن کی کوئی تو انتہا ہوتی ہے یار. پھٹکری سے نظر کہاں لکھا ہوا ہے پھٹکری سے نظر اترے گی؟ پھینکے جاؤ بیٹھ کے. تو یہ وہی ہے دیندار طبقے میں، یہ مولانا ہے جن کی میں بات کر رہا ہوں، اس ٹائپ کے مولاناؤں کی. اوریجنل مولاناؤں کی بات نہیں کر رہا میں، ان کو بھی تو لوگ مولانا بولتے ہیں. پھینکتے رہو پھٹکری کو، یوں کرو پھر یوں لگا لو. ایک دفعہ کہا کہ تھوڑا سا آپ سرسوں کا تیل لیں، تھوڑا سا. اسٹائل اتنا پیارا ہوتا ہے، لوگ ہمیں کہتے ہیں ایک تو ان کا اسٹائل دیکھو، ایسے ہی پھینک رہے ہوتے ہیں بیٹھے. بھائی تم کیوں اسٹائلوں پہ مر رہے ہو؟ نیچرل جو وما انا من المتکلفین قرآن کے الفاظ ہیں، اے نبی ان سے کہہ دو میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اللہ کو تکلف پسند، جو آپ کے اوریجنل اخلاق ہیں ویسے ہی نظر آؤ. آپ بہت زیادہ اخلاق وخلاق بھی آگے نہیں جاؤ. اتنا پھینک رہے ہو اور اتنی اسٹائل یوں کر کے پھینک رہے ہو. پھینکو تو پتہ لگے کہ میں پھینک رہا ہوں. اسٹائل ایسا ہونا چاہیے. اب یہ جتنے بڑے بڑے پھینکو آ رہے ہیں، ایسا اسٹائل ان کا دیکھیں آپ. ایسا کیجئے کہ ناف پہ ایک ہے، وہ سب سمجھ جائیں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں، نام لینا مناسب نہیں سمجھتا. رات کو تھوڑے سے اپنے سرسوں کا تیل ناک پہ لے کے تھوڑا سا تیل سرسوں کا ناک. یہ ڈیفینس میں بیان ہو رہا تھا بھائی صاحب کا، وہ جو محترم ہے نا، ڈیفینس میں پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہیں، رکشے ٹیکسی والے بیچارے کم ہیں. یہ حال ہے ڈیفینس کے مینٹیلٹی کا. ہم جب شادیوں پہ بات کرتے ہیں تو پاگل ہو گیا ہے. حالانکہ ہم طلاق یافتہ اور بیوہ عورتوں جن میں تمہاری اپنی بیٹیاں بھی ہوں گی ان کو ٹھکانہ دلوا رہے ہیں. تو کوئی لاجک کی بات کرو میرے بھائی. اور وہ لاہور میں بھی پورا لاہور پاگل ہوا ہے. سرکار پھونکوں والی لندن پہنچ گئی، پاگل ہوئے میں لوگ، پھونک. ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ یار وہ پھونکوں والی سرکار نے ہمارے بابا کے دم کیا، وہ ٹھیک ہو گئے. اب بابا پاگل ہو گئے، ان کے پیچھے پیسے ہدیے نذرانے. وہ جے ڈاٹ نہیں ہے ان کے یہاں، جے ڈاٹ وہ ہم غریبوں کے لیے جے ڈاٹ. ہاں اور مرمرے. پچھلے ہفتے کوئی مرمرے بھی، اچھی بات ہے بیچارہ، میں تو اس کے ہدیے کی قدر کرتا ہوں. تو ریوڑیاں بھی آ جاتی ہیں ایک ہدیے میں، کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے، میں تو بہت خوشی سے لیتا ہوں، ریوڑیاں ہوں یا مرمرے ہوں کوئی بات نہیں. لیکن ان کو آپ مرمروں پہ نہیں ٹہلا سکتے. یہ جو پھونکوں والی سرکار ہے، یہ بولے گی ہم نے تمہارا گھٹنا جوڑ دیا، ریوڑیاں دے کے جا رہا ہے. ان کو چیک چاہیے ہوتے ہیں، چیک، بلینک چیک، سمجھ رہے ہو، خالی چیک. کمائی کے دھندے ہیں لوگوں کے خاندانی قسم کے. تو ابھی گیا ہوا ہے وہاں جا کے پھونکے لگا رہا ہے. اور ایک صاحب ہے، بھائی تجھے تیری قسمت میں ویسے ہی شفا لکھی ہوئی تھی، اللہ کے بندے اتفاق سے پھونک اور وہ شفا آپس میں ٹکرا گئے. جیسے ٹرین کو آپ نے ہاتھ لگایا چل پڑی، ہاتھ لگایا رک پڑی. وہ تو ہاتھ لگانے سے تھوڑی چلی ہے یار، اتنی بڑی ٹرین کو کون دھکا دے سکتا ہے؟ اتفاق سے بات ہے. تو بعض لوگوں کی قسمت میں اس وقت شفا ویسے ہی لکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ اتفاق سے اس کی پھونک لگ گئی اسی وقت، وہ ٹھیک ہو گیا. وہ پاگل ہوا ہے اس کے پیچھے. وہ ہری پور کے صاحب ہیں، ایک ان کے جو جاننے والے ہیں وہ میرے دوست ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یار پاگل ہو گیا یہ آدمی، اس کے پیچھے اس کے ہدیے نذرانے اتنے، اور اس کو ویزے دلا رہا ہے اور کیا کچھ نہیں ہو رہا. تو مینٹیلٹی ہے یہ. مذہب کے نام پہ منجن ہے یا نہیں ہے؟ مذہب سکھاتا ہے یہ چیزیں تمہیں؟
یہ ہے, ان کو بھی تو لوگ مولوی ہی بولتے ہیں نا, دیکھنے میں تو ان کا بھی گیٹ اپ کیا ہے. تو اس لیے اس فیلڈ میں بہت فراڈ ہے, بہت فراڈ ہے, تھوڑا نہیں ہے, بہت زیادہ. ابھی میں آج میرا پورا بیان ان فراڈیوں پہ ہی ہوگا, پورا بیان انشاءاللہ ان فراڈیوں پہ ہی ہوگا آج. تو سرسوں کا تیل میں اصل میں وہ بتا رہا تھا پہلے نا, وہ بیچ میں ایڈ آ جاتا ہے, بیچ میں ایڈ آ جاتا ہے اس میں. تو وہ اسٹائل دیکھیں آپ, تھوڑے سے سرسوں کا تیل لے کے یہاں ناخنوں پہ تھوڑا تھوڑا تیل لگائیں, تھوڑا سا تیل یہاں تھوڑا تھوڑا لگا دیں. 75 بیماریوں کی شفا ہے اس میں. 75 بیماریوں کی تو فہرست ہی پیش کر دے, میں تجھے اپنا باپ مان لوں گا. 5-6 بڑی بڑی بیماریاں, وہ ڈیپ میں جاؤ گے تو پتہ نہیں کیا کچھ نکلے گا. 75 بڑی بڑی بیماریوں کی اس میں شفا ہے. پھینکے جاؤ, ناف میں تیل لگا لیا, اور وہ ناخنوں پہ بھول گیا تھا, یہاں بھی ناخنوں پہ بھی تیل لگائے. اسٹائل وہی ہوگا نا, ایسا نہ غلط اسٹائل سے پھر الٹا نقصان ہو جائے. یہاں ناخنوں پہ بھی تیل لگائیں, یہاں تیل لگا لیں, یہاں تیل لگا لیں, تھوڑا سا کھا لگا لیں, ناف پہ. یہ چل رہا ہے یار. اور بڑے بڑے علماء بیٹھتے ہیں, ڈاکٹرز انجینئرز بیٹھتے ہیں, کہتے ہیں روحانیت ہے بھائی, روحانیت. کچھ بھی نہیں ہے, شیطانیت ہے, بکواس ہے. میں اس لیے بول رہا ہوں کہ دوسرے علماء بولتے نہیں ان کمبختوں کے خلاف. اتنا بڑا طبقہ گمراہ ہو رہا ہے. اسلام ان چیزوں کا نام نہیں ہے. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. قرآن واقعی خود پڑھ, جب تک نہیں پڑھو گے پتہ نہیں چلے گا قرآن میں کیا لکھا ہے. ہم لوگوں کو قطعاً نہیں روکتے قرآن سے, کہتے پڑھو قرآن. یہ مولویوں کے بارے میں یہ بھی اڑا ہے کہ لوگوں کو قرآن سے روکتے ہیں. ابے ترجمے تمہارے باپ نے لکھے ہیں, مولویوں نہیں تو لکھیں گے قرآن کے ترجمے. 2 نمبر مولویوں میں اور 1 نمبر میں فرق کرو. 1 نمبر میں استغنا ہوگا, استغنا, سر اٹھا کے جیے گا, کبھی کسی کی جیب پہ نظر نہیں رکھے گا, بھوکا مر جائے گا, مانگے گا نہیں کبھی کسی سے. اور اگر اپنے ادارے کے لیے چندہ لے گا تو اس کی بھی عزت کے ساتھ, کہ عزت پہلے ہے, چندہ کیا ہے بعد میں ہے. عزت کے ساتھ چندہ لینا تو جائز ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چندہ لیا ہے. لیکن کبھی صحابہ کے دل میں خیال آیا معاذ اللہ نقل کفر نباشت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایسے معاذ اللہ چندہ مانگ رہے ہیں کہ ہماری طبیعتوں میں بوجھ ہونا شروع ہو گیا. نہ, ترغیب دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بھائی یہ کام ہے, اس کے لیے جو دینا چاہے ختم, جو دے ٹھیک, نہیں دے تو کیا ہے, نہیں دے. گھر تک پہنچ جاتے ہیں. بعض مسجدیں شیش محل بن چکی ہیں, شیش محل, کام ہی نہیں ختم ہو کے دے رہا. امام صاحب مانگتے رہتے ہیں, مانگ بس کر دو خدا کے لیے, آپ کی مسجد بن گئی ہے, بہت بڑی ہو گئی ہے اور ضرورت نہیں ہے, نہ آتا, آنے دو یار, ان کو دوسروں پہ خرچ کرنے دو. اب آپ کی مسجد بہت بڑی ہو گئی ہے, بولے یار وہ غریب مسجد ادھر لے جاؤ پیسہ, اب یا رشتہ داروں پہ خرچ کر دو. اب نہ جی. ایک ادارے کو میں جانتا ہوں, کنسٹرکشن کے لیے ان کو 3 کروڑ کی ضرورت تھی. 3 کروڑ روپے ان کے پاس آ گئے اور اضافی بھی آ رہے ہیں. تو کمیٹی کا ایک ممبر تھا میرا جاننے والا, بڑا دیندار, اس نے کہا کہ اب ان کو بتا دو اس مد میں پیسے پورے ہو گئے ہیں, اس میں نہ دیں. اب نہیں بتا رہے, کہہ رہے جو آنا ہے آنے دو. یہ حرام ہے بھائی, آپ نے جس کام کے لیے پیسے لیے ہیں آپ اس کے علاوہ دوسرے کام میں کیوں استعمال کر رہے ہو؟ تو وقف کا مال ہے, حرام ہے آپ کے لیے کسی اور جگہ استعمال کرنا. نہیں جی آنے دو, توند کھلی ہوئی, آنے دو, آڑ دے. ہمارے یہاں سولر پلیٹوں کا کام تھا نا, 35 لاکھ کا خرچہ تھا. جیسے ہی مکمل ہوا ہے, جو لوگ آئے ہم نے کہا ختم. میں ان لوگوں کے نمبر بھی دے سکتا ہوں آپ کو. ہم نے کہا اب نہیں ضرورت, کسی اور مد میں خرچ کرنا چاہیں ٹھیک ہے. سولر میں سسٹم کیا ہو گیا ہے, کمپلیٹ. کل کسی نے کچھ پیسے دیے کہ سولر میں لگا دے, میں نے کہا بھائی ختم, سولر کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے. ایک صاحب نے بڑی اماؤنٹ دے دی, الحمدللہ وہ کمپلیٹ. کہہ رہے نہیں میں نے بھائی اب نہیں لگا سکتے ہم سولر میں, ہے ہی نہیں, جگہ ہی نہیں, کہاں سے لگائیں. لیکن میں اگر یہ حرام خوری کرنے آ جاؤں, میں کہوں لے آؤ, اس کو کیا پتا کہ یہ سولر میں لگ بھی رہا ہے, کون اتنا حساب لیتا ہے. تو بعض لوگ, سب نہیں بھائی, بعض لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, آنے دو, جتنا آ جائے اچھا, بس جمع کرتے رہو خزانے بیٹھ کے. مرو گے بھائی ایک دن, یہ سب یہیں چھوڑ کے جاؤ گے, چاہے مسجد کا چندہ ہو, چاہے مدرسے کا چندہ ہو, چاہے اپنا پیسہ ہو. آخرت کی فکر کرو. بعض ٹرسٹ ایسے ہیں, سب کی بات نہیں کر رہا, بعض ٹرسٹ ایسے ہیں, میں ان کی پول پٹیاں آپ کے سامنے کھولوں آپ بے ہوش ہو جاؤ گے. یار یہ کر کیا رہے ہیں, کھربوں روپے کما رہے ہیں, اربوں نہیں, کھربوں روپے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے.
اور ایک اور بات یاد رکھو, زکوٰۃ کا پیسہ مدرسے اور مسجد کی تعمیر میں استعمال نہیں ہو سکتا, دین کی تبلیغ پہ خرچ نہیں ہو سکتا, کیونکہ آج کل یہ بھی ایک مسئلہ شروع ہو گیا ہے